السلام علیکم دوستو، آج سے 5 سال پہلے تک منگولوں کے بارے میں شاید بہت کم لوگوں نے سنا ہوگا۔ اس سے پہلے چنگیز خان کو شاید سبھی جانتے ہوں، لیکن اکثریت اسے ایک مسلمان بادشاہ سمجھتی ہوگی۔ لیکن پچھلے کچھ سالوں میں ترکی کے بنائے گئے ڈراموں میں منگولوں کی طاقت، ان کی ہیبت اور جنگی حکمت عملی کو اتنا اجاگر کیا گیا ہے کہ آج اس قوم کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے۔ یہ لوگ خانہ بدوشوں کی طرح کئی صدیوں سے اسی طرح سے ہی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ایک وقت ایسا تھا جب منگولوں کے خونخوار جنگجو زمین، پہاڑ، دریا، جنگلات، صحرا اور وادیوں کو چیرتے ہوئے اپنی حکومت بناتے تھے۔ چند پہاڑی قبیلوں سے ملنے والی یہ فوج اتنی خون ریزی کرے گی، یہ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ منگول سلطنت کا آغاز تو منگولیا سے ہوا تھا، لیکن اس کا اختتام عرب ملکوں میں جا کر ہوا۔ دنیا کی تاریخ میں بہت سی سلطنتیں آئیں اور چلی گئیں، لیکن جو ظلم و بربریت منگولوں نے کی، شاید اتنا ظلم کسی اور نے نہ کیا ہو۔ چین اور پاکستان کے کافی سارے شمالی علاقے، ایران، آذربائیجان، ترکمانستان، تاجکستان اور اس کے علاوہ کوہ کاف کے بے شمار علاقوں پر منگولوں کا قبضہ رہا۔ صرف یہی نہیں، منگولوں نے مشرق وسطیٰ کے ممالک ایران، عراق، شام، فلسطین اور یہاں تک کہ روس پر بھی اپنی حکومت قائم کرنے کی کوشش کی، جس میں ترکی بھی سر فہرست ہے۔ اور اسی دوران منگولوں کا سپہ سالار، جرنیل اور بادشاہ تھا تاریخ کا ظالم، خونی درندہ اور یاجوج و ماجوج کی اولاد کہا جانے والا چنگیز خان۔ اسلام کے آغاز کے بعد عراق کے شہر بغداد کا اسلامی تعلیماتی دنیا میں بہت بڑا نام تھا۔ ایشیا کے کئی ملکوں میں اسلام کے پھیلنے کا سبب یہی شہر تھا۔ جب چنگیز خان نے عراق پر حملہ کیا تو بغداد پچھلے 500 سالوں سے مسلمانوں کے لیے ایک عظیم تعلیمی درسگاہ تھی، لیکن تبھی بغداد پر منگولوں اور چنگیز خان کا قہر برسا اور تاریخ نے ایک ایسا منظر دیکھا جس میں صرف ایک انسان نے پورے کے پورے شہر کو نگل لیا، جس پر اس وقت کے لوگوں نے یہی مانا کہ یہی یاجوج و ماجوج کی قوم ہے جو تباہی کرنے آ پہنچی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ منگولوں نے اس شہر کو فتح کرنے کے لیے خون کی ندیاں بہا ڈالیں۔ اس شہر کی اس وقت کل آبادی 2 کروڑ 60 لاکھ کے قریب تھی اور چنگیز خان نے 2.5 کروڑ مسلمانوں کو قتل کر کے پورے شہر کو آگ لگا دی تھی، جس کی وجہ سے اسے یاجوج و ماجوج کی اولاد کہا گیا تھا۔ سقوط بغداد کے بعد انہیں یاجوج و ماجوج اور منگول آندھی کا نام دیا گیا، ایک ایسی قوم جو جہاں سے بھی گزرتی صفایا کرتی جاتی۔ وقت کے ساتھ ساتھ جہاں عروج آتا ہے وہیں زوال بھی آتا ہے۔ سب سے پہلے زوال آیا چنگیز خان پر، اور آج اس کی قبر تک بھی ایک معمہ ہے جو کسی کو نہیں ملی۔ یہاں تک کہ یورپی ممالک کی کئی ٹیمیں اسے ڈھونڈنے آئیں، مگر سب کے جواب الگ الگ تھے۔ کسی کے مطابق وہ پانی میں ہے تو کوئی کہتا ہے وہ پہاڑوں کے اندر دفن ہے۔ اس سے بھی ڈراؤنے عقائد منگولوں کے ہیں جو وہ چنگیز خان کے بارے میں رکھتے ہیں کہ وہ دوبارہ زندہ ہوگا۔ 2009 میں کی گئی آخری کھوج میں بھی چنگیز خان کے بارے میں ایک ایسی حقیقت سامنے آئی جس نے ریسرچر کے ہوش اڑا دیے، کیونکہ جہاں وہ قبر تلاش کر رہے تھے وہیں تقریباً 10,000 انسانوں کو قتل کیا گیا تھا۔ لیکن وہ قتل کس نے کیے تھے؟ کیونکہ چنگیز خان اس وقت مردہ تھا اور وہ 10,000 لوگ اسے دفنانے گئے تھے۔ یہ سارے حیران کن حقائق اور منگولوں کا عروج و زوال بتاتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ آج یہ ملک 99% خالی کیوں ہے۔ آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو مکمل دیکھیں، اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ منگولیا، جس کا آفیشیل نیم ریپبلک آف منگولیا ہے، یہ مشرقی ایشیا کا ایک خوبصورت ترین ملک ہے۔ چین اور روس کے درمیان گھرا ہوا یہ ملک دنیا کے ان 44 ملکوں میں سے ایک ہے جو لینڈ لاک کنٹری ہے، یعنی ان ملکوں کی سرحد کسی بھی سمندر کے ساتھ نہیں لگتی۔ منگولیا قزاقستان کے بعد رقبے کے لحاظ سے دنیا کا دوسرا سب سے بڑا لینڈ لاک کنٹری ہے۔ اگر بات کی جائے اس ملک کی زمینی سرحدوں کی تو اس کی سرحدیں شمال میں روس، جبکہ مشرقی، مغرب اور جنوب میں اسے چین کی ہمسایہ داری حاصل ہے، جبکہ مغرب کی طرف سے ہی 37 کلومیٹر کی چھوٹی سی پٹی قزاقستان کو چھوتی ہے۔ آئینی حیثیت کی بات کریں تو 13 جنوری 1992 میں اس ملک میں نیا آئین بنایا گیا، جس کے نتیجے میں ہر 4 سال بعد یہاں پر نئے صدر کا انتخاب الیکشن کے ذریعے کیا جاتا ہے۔
11 जुलाई इस मुल्क का कौमी दिन माना जाता है। इस दिन पूरे मुल्क में छुट्टी होती है, जश्न और रक्स किया जाता है। मंगोलिया का कुल रकबा 15,64,116 मुरब्बा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया का 18वां सबसे बड़ा मुल्क है। लेकिन रकबे के लिहाज से इस मुल्क की आबादी कनाडा की तरह बहुत कम है। इस मुल्क की आबादी सिर्फ 33,44,209 लोगों पर मुश्तमिल है, जो कि आबादी के लिहाज से दुनिया के 134वें नंबर पर आता है। इस मुल्क का दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर उलन बतूर है। ये शहर बहुत ही कम दर्जा हरारत की वजह से जाना जाता है। इस शहर का दर्जा हरारत 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है। कजाकिस्तान के शहर और दारुल हुकूमत आस्ताना के बाद ये दुनिया का दूसरा ठंडा तरीन दारुल हुकूमत है। आस्ताना का दर्जा हरारत -18 डिग्री से भी कम हो जाता है। उलन बतूर की कुल आबादी 14 लाख के करीब है और मुल्की आबादी का 41% हिस्सा सिर्फ इसी शहर में मौजूद है, जबकि इस शहर का कुल रकबा सिर्फ 4,504 मुरब्बा किलोमीटर है। यानी इस मुल्क के 0.32% रकबे पर मुल्क की 40% आबादी रहती है। अगर इस शहर को हटाकर मंगोलिया का मवाजना किया जाए तो 15,59,612 मुरब्बा किलोमीटर में सिर्फ 19,44,209 लोग रहते हैं। यानी हर 3.7 किलोमीटर के बाद आपको एक शख्स नजर आएगा। मंगोलिया का सिर्फ 3.4% रकबा हरे पहाड़ों और घास और सब्जे पर मुश्तमिल है, जो यहाँ मौजूद घोड़ों, बकरियों और दीगर मवेशियों का चारा है। इसके अलावा इसका 14% रकबा दुनिया के खतरनाक और बड़े ग्लेशियर्स से ढका हुआ है। मुल्क के शुमाल हिस्से में बड़े बड़े पहाड़, जबकि जनूब में चीन की तरफ सहरा मौजूद है। इस सहरा को एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का 5वां सबसे बड़ा सहरा होने का एजाज़ हासिल है। दोस्तों, मंगोलिया में समुद्री सरहद तो नहीं है, मगर इस मुल्क में झीलों की काफ़ी तादाद मौजूद है। मुल्क में तकरीबन 16,000 किलोमीटर के रकबे पर झीलें मौजूद हैं। मंगोलिया दुनिया के उन चंद ममालिक में से एक है जिन पर कभी भी किसी दूसरे मुल्क ने कब्जा नहीं किया। इस मुल्क में कोई ऐसा खास खजाना भी नहीं है। यहाँ ना तो गैस है और ना ही ऑयल, और कोई महंगी मादनियात भी नहीं है। यही वजह है कि चंद चरवाहों की घास के ऊपर तो यहाँ लड़ाइयाँ होती हैं, मगर कभी किसी दूसरी कौम ने आकर इन पर कब्जा नहीं किया। सल्तनत मंगोलिया के दौरे हुकूमत में इनके 3 शहर दारुल हुकूमत के तौर पर इस्तेमाल होते थे। पहले पहल ओरगा, फिर 25 साल तक हरा हरम और बाकी तमाम अरसा खान बलग इसका कैपिटल रहा। यहाँ आपको एक दिलचस्प बात बताएं कि मंगोलिया का हरा हरम ही वो शहर है जिसके नाम पर पाकिस्तान में एक तारीखी शाहराह रेशम को शाहराह कराकरम का नाम दिया जाता है। मंगोल अपनी मंगोलियन ज़बान में कराकरम शहर को हरा हरम कहते हैं। इसी शहर से एक सिल्क रोड बना था जो यहाँ से पाकिस्तान के पहाड़ी सिलसिलों से होता हुआ पाकिस्तान के शहर हसन अब्दाल तक पहुँचा था। ये शाहराह पाकिस्तान, चीन और मंगोलिया को आपस में मिलाती है। मंगोल या मंगोलियाई इस मुल्क में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली ज़बान है, जो कि पूरे मुल्क में 95% बोली जाती है। मंगोलियाई ज़बान ही इस मुल्क की ऑफिशियल ज़बान का दर्जा रखती है। इसके अलावा यहाँ रशियन, इंग्लिश, जर्मन और चाइनीज़ ज़बानें भी बोली जाती हैं। मंगोलिया को इंतज़ामी लिहाज से 21 मुख्तलिफ सूबों में तकसीम किया गया है। हर सूबे को सूबाई हुकूमत कंट्रोल करती है, जो कि वफाकी हुकूमत के मातहत होती है। अगर बात की जाए यहाँ के लोगों के मजहब की, तो इन लोगों का सबसे बड़ा मजहब बुद्धिज़्म है, जो कि कुल आबादी का 53% है। इसके बाद सबसे बड़ा मजहब इस्लाम है, जो आबादी का 15% है। इसके अलावा क्रिश्चियन और दूसरे मज़ाहिब के लोग भी आबाद हैं। अगर बात करें यहाँ के मौसम की, तो इस मुल्क में सारा साल ठंड रहती है और आधे से भी ज़्यादा मुल्क में टेम्परेचर इतना ज़्यादा गिर जाता है कि वो रहने के काबिल ही नहीं रहता। मतलब कुछ ही घंटों में इंसान की मौत हो जाए। यही वजह है कि इस मुल्क का 50% रकबा खाली है, और इसकी दूसरी सबसे बड़ी वजह इस मुल्क में 40% रकबा ऐसा है जो सतह समंदर से बहुत ज़्यादा ऊपर या फिर बिल्कुल नीचे है। दोनों सूरतों में इंसान बिल्कुल भी नहीं रह सकता। और तीसरी सबसे बड़ी वजह मंगोलिया का सहरा है, जो इसके 9% रकबे पर है, और ये सहरा दुनिया का खुश्क तरीन सहरा है, जहाँ कई सालों से बारिश की एक बूंद भी नहीं बरसी, जहाँ इंसान और जानवरों का जिंदा रहना लगभग नामुमकिन है। इसी वजह से मंगोलिया का 99% रकबा बिल्कुल खाली है।
منگولیا میں مکمل مذہبی آزادی حاصل ہے۔ آپ بغیر روک ٹوک کے کہیں بھی اپنی عبادت کر سکتے ہیں۔ منگولین لوگ آسمان کو اپنا باپ اور زمین کو اپنی ماں سمجھتے ہیں۔ اس ملک میں کئی لوگ پہاڑوں کو بھی پوجتے ہیں اور کچھ لوگ آگ کی بھی پوجا کرتے ہیں۔ یہاں کے لوگ زیادہ تر خانہ بدوشوں والی زندگی گزارتے ہیں۔ جہاں ان کو کہیں تھوڑی آسائشیں ملی یہ وہاں شفٹ ہو جاتے ہیں۔ لیکن آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ منگولیا کا لٹریسی ریٹ 87% ہے، جو پاکستان سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ منگولیا میں چلنے والی کرنسی کا نام تبریک ہے، جو کہ دنیا کی سب سے سستی کرنسیوں میں سے ایک ہے۔ آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ پاکستانی 1 روپے کے بدلے 15 تبریک ملتے ہیں۔ بھیڑ، بکریاں، گائے، اونٹ اور گھوڑے، یہ 5 جانور منگولیا میں سب سے زیادہ پائے جاتے ہیں، جن کی تعداد کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ منگولیا میں صرف گھوڑوں کی تعداد یہاں کی آبادی سے 13% زیادہ ہے۔ یعنی منگولیا میں 40 لاکھ سے بھی زیادہ گھوڑے پائے جاتے ہیں اور باقی جانوروں کی تعداد الگ ہے۔ صرف بھیڑ اور بکریاں انسانی تعداد کا 30% زیادہ ہیں۔ لوگ مال مویشی بہت زیادہ پالتے ہیں اور یہی ان کے روزگار کا ذریعہ ہے۔ جانوروں کے علاوہ مائننگ انڈسٹری اس ملک کی معیشت میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ منگولیا میں مائننگ آمدنی کا 21%، جبکہ زراعت 16% کردار ادا کرتی ہے۔ مون لینڈ اور فاک لینڈ کے بعد منگولیا سب سے کم آبادی اور رقبے کے حساب سے زیادہ رقبہ کم آبادی والا ملک بھی ہے۔ منگولیا میں سال میں کم سے کم 115 دن تک سورج نہیں نکلتا۔ یہی وجہ ہے کہ اسے دا لینڈ آف ڈارکنیس اور دا لینڈ آف بلیک سکائی بھی کہا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، آپ کو یہاں پر ایک بات بتائیں کہ جہاں پر پوری دنیا کے لوگ انٹرنیٹ کی سہولیات سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور اب انٹرنیٹ روزمرہ کے کاموں میں لازم و ملزوم کا کردار ادا کرتا ہے، وہیں منگولیا میں 67% علاقے ایسے ہیں جہاں انٹرنیٹ کا نام و نشان ہی نہیں ہے، اور منگولیا کی کل آبادی کے صرف 30% لوگ ہی انٹرنیٹ کو جانتے ہیں، باقی آبادی کو اس کا پتہ ہی نہیں ہے۔ 2022 کی ایک رپورٹ کے مطابق 6,12,000 سیاحوں نے اس ملک کا رخ کیا۔ منگولیا کے دارالحکومت اور کئی جگہوں پر آج بھی منگول بادشاہ چنگیز خان کے سٹیچو بنے ہوئے ہیں، جس نے منگول قوم کو پوری دنیا میں ایک الگ پہچان دی۔ اسے تاریخ کا سب سے وحشی اور ظالم درندہ صفت انسان کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ چنگیز خان کا اگر نام دیکھا جائے تو یہ نام مسلمان صفت لگتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ چنگیز خان اور باقی منگول قوم بدھ مت تھے اور گوتم بدھ کی پوجا کیا کرتے تھے، اور جنگ جو زیادہ تر آگ، پہاڑ اور دیویوں کی پوجا بھی کرتے تھے۔ زیادہ تر لوگ اور خود چنگیز خان کالے جادو، تنتر منتر اور روحانی طاقتوں پر یقین رکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے مرنے کے بعد اسے دنیا سے بالکل اوجھل کر دیا گیا۔ آج بھی یہ سوال پوری دنیا کے ریسرچر اور تاریخ سے جڑے لوگوں کو ہمیشہ ایک کشمکش میں ڈالے ہوئے ہے کہ چنگیز خان کی قبر کہاں ہے۔ منگولوں کے عظیم خان چنگیز خان کی وفات کے بعد اس کی تدفین کو انتہائی خفیہ رکھا گیا۔ جو لوگ اس کی موت کے وقت اس کے ساتھ تھے انہیں قتل کر دیا گیا تاکہ قبر کا راز محفوظ رہے۔ تاریخ میں ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ اس کے خیمے یا حرم کی عورتوں یعنی اس کی بیویوں اور ملازموں کو اس کے ساتھ ہی زندہ دفن کر دیا گیا تھا تاکہ وہ قبر میں بھی اس کی خدمت کرتے رہیں۔ اس کے قبر کے گرد درخت لگا دیے گئے اور ایک جھیل یا دریا کا رخ اس کی قبر کی طرف موڑ دیا گیا تاکہ یہ علاقہ بالکل قدرتی لگے اور کوئی اندازہ بھی نہ کر سکے کہ یہاں کوئی قبر تھی۔ ایک اور کہانی یہ بھی ہے کہ چنگیز خان کی تدفین کے وقت وہاں موجود سبھی لوگوں کو مار دیا گیا، اور جنہوں نے قتل کیا یعنی جن سپاہیوں کو قتل کرنے کا کہا گیا انہیں بھی اسی وقت قتل کر کے چنگیز خان کے ساتھ دفنا دیا گیا تاکہ کوئی بھی قبر کا راز نہ جان سکے۔ چنگیز خان کی اصل قبر آج تک دریافت نہیں ہو سکی۔ منگول روایات کے مطابق اس کی قبر کو چھپانے کے لیے سخت اقدامات کیے گئے تھے۔ جدید ماہرین اور ریسرچرز نے اس کی قبر کی تحقیقات کی ہیں، تاہم انہیں کوئی کامیابی حاصل نہ ہوئی کہ قبر ہے کہاں، مگر کچھ ریسرچرز، ماہرین، تاریخ دان اور آثار قدیمہ کے ماہرین چنگیز خان کی قبر کو ڈھونڈنے میں لگے ہوئے ہیں۔ کچھ محققین کا ماننا ہے کہ وہ منگولیا کی جانگائی پہاڑوں میں دفن ہے، جبکہ کچھ کا خیال ہے کہ اس کی قبر برہان خلدون نامی پہاڑی سلسلوں میں واقع ہے جہاں چنگیز خان کا بچپن گزرا۔ سن 2001 میں ایک بین الاقوامی ٹیم نے ایک جدید سیٹلائٹ اور ٹیکنالوجی کے ذریعے چنگیز خان کی قبر تلاش کرنے کی کوشش کی، مگر کوئی حتمی نتیجہ نہیں نکلا۔ کچھ مقامی روایات کے مطابق اس وقت منگولوں کا یہ ماننا تھا کہ ان کا راجہ کچھ قیام کے بعد واپس آئے گا
اور پوری دنیا کو فتح دلائے گا۔ کچھ کا ماننا ہے کہ جن لوگوں کو اس کے ساتھ مارا گیا وہ اس کی جان کی قربانی تھی تاکہ وہ دوبارہ زندہ ہو سکے۔ کالے جادو والوں کا ماننا تھا کہ اس کی روح محض کچھ وقت کے لیے پرواز کرنے گئی ہے اور وہ واپس اپنے جسم میں کئی ہزار گنا زیادہ طاقتور ہو کر آئے گی، اسی لیے اس کے جسم اور قبر کو چھپایا گیا تاکہ اس کی لاش کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچایا جا سکے۔ اور کچھ کے مطابق اس کی لاش کی بے حرمتی شاید ایک اور یاجوج ماجوج کو جنم دے، اسی لیے اس کی قبر کو ایک راز بنایا گیا جو آج بھی راز ہی ہے۔ اس ملک میں زیادہ تر چائنیز، کورین، جاپانیز اور رشین لوگ زیادہ تعداد میں سیاحت کے لیے آتے ہیں، جو یہاں کی خوبصورتی، سادگی، قدرت اور ثقافتی منظر دیکھ کر محصور ہوتے ہیں۔ پیارے دوستو، منگولیا کے بارے میں یہ معلومات آپ کو کیسی لگیں ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن دبانا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کی خدمت میں سب سے پہلے حاضر ہو۔ تب تک اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔